بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. پارہ 30 سورہ قدر ترتیب نزولی کے لحاظ سے 25واں اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 97واں سورہ، اور اس میں 1 رکوع اور 5 آیت ہیں۔ ترجمہ مترجم میں مفسر علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب مدد اللہ العالی۔ بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ صدق اللہ العالمین۔ عزیزان ذی وقار، آج ہم جشن مولود مقدس لم یلد ولم یولد کے سلسلے میں اس خوشی کے موقع پر آپ تمام سامعین ناظر خدمتوں پہ سلام اور خوش آمدید پیش کرتے ہیں، تہنیت بات پیش کرتے ہیں، اور ہر سال کی طرح ان سال بھی آپ بھی منائیے، ہم سب منا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں حقیقی عرفان میں کہ آج کا پہلا سوال کیا ہے۔ عزیزان، آج کا پہلا سوال، جیسے کہ ہم جشن مولود مقدس لم یلد ولم یولد کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں، تو پہلا سوال یہ ہے کہ سوال کرنے والے کوئی بھائی یا بہن یا بیٹا یا بیٹی ہیں جنہوں نے سوال یوں کیا ہے کہ ایک چھپتا ہوا سوال کر رہا ہوں، جواب ضرور دینا۔ اللہ تعالیٰ کا تو نہ کوئی باپ ہے اور نہ کوئی بیٹا، پھر حضرت مسیح ابن مریم کیسے لم یلد ولم یولد کے مصداق ہو سکتے ہیں؟ عزیز ہم، یہ سورہ اخلاص اور اس کی 3 آیت کے مطابق سوال کیا گیا ہے۔ اگر دیکھیں تو یہ 4 آیت اس کے اندر ہے، اور 4 جو ہے یہ کفار مشرکین مکہ کے متعلق تھا، یہ کہ آپ جس خدا کا ذکر کرتے ہیں، جس اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ کتنا ہے، اس کے ماں باپ، بیٹا بیٹی کون ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے، اور پھر شریک کار کون ہے، کیونکہ وہاں بتوں کی پرستی کی جاتی، اور بت جو تھی وہ ساری مؤنث تھیں۔ تو پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، ترجمہ ہم نے انہی سے لیا، پروفیسر طاہر القادری صاحب کے عرفان القرآن سے ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 22واں سورہ ہے، اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 112 سورہ، اور 1 تا 4 آیت ہے۔ پہلی آیت قل هو اللہ احد، اے نبی مکرم آپ فرما دیجئے وہ اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی سب کی پناہ اور سب سے فائق ہے۔ اور تیسری آیت ہے جس پر سوال کیا گیا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور تو کوئی شریک کار نہیں ہے، اس کو کوئی ہمسر نہیں۔ مطلب اسی سورہ اخلاص کی 3 آیت جو ہم نے مدنظر رکھی ہے، اور آپ کے سوال کی اسی جواب دے رہے ہیں کہ جو اس کی عظمت اور شان اور مقام رفیع دلالت اور کرتے ہیں کہ اس میں چند ہیں۔ آپ سے سورہ اخلاص جانتے ہیں، لیکن اس کے اور بھی نام ہیں: سورہ توحید، سورہ نجات، سورہ اساس، سورہ معانہ، اور سورہ نور، اور سورہ امان، یعنی سورہ کے ذریعے امان بھی ملتا ہے۔ اور اس کی جو آیات ہے، جو بعض کہتے ہیں مکی ہے اور بعض کہتے ہیں مدنی ہے، اختلاف ہے، یعنی علماء مفسرین کے نزدیک یہ اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور کچھ کہتے ہیں مدینہ منورہ کی، لیکن کتب حدیث میں دونوں قسم کے روایت موجود ہیں۔ بعض سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا، یعنی ہجرت مدینہ سے قبل کی بات ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد کے کیا معنی ہیں۔ دیکھیے عربی زبان میں لا کے معنی نہیں، یا لم کے معنی بھی نہیں، یہ نفی کے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لم کے معنی نہیں، اور یلد اس کے معنی ہے وہ جنم دیتا، یعنی نہیں جنم دیتا۔ اور پھر واو ہے، یہ واو معطوف ہے 2 متضاد باتوں کو، 2 متضاد نام کو، 2 اسم کو، 2 جملے کو ملانے کے لیے درمیان میں جب واو استعمال کرتے ہیں اس کے واو عطف کہتے ہیں قواعد میں، یعنی گرامر میں، عربی گرامر میں۔
جیسے شمس و قمر، لوح و قلم، ارض و سما، مرد و زن وغیرہ۔ اسی طرح لم یلد ولم یولد، اور لم کے معنی یہاں بھی ہے، کیوں بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ اور اس کے بعد یولد، یولد کے معنی وہ پیدا ہوا۔ اب اس کا صحیح آپ دیکھیں گے تو لم یلد ولم یولد، اس نے جنم نہیں دیا، یعنی وہ پیدا نہیں کیا گیا، نہ اس نے پیدا کیا ہے، کیوں، اور وہ پیدا ہوا، اور نہ ہی وہ پیدا ہوا۔ دو باتیں ہیں۔ اگر انگلش میں کہتے he did not give birth and was not born، یعنی وہ تو خالق اور مالک ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ اگر اس انداز میں دیکھیں تو کیا کوئی مخلوق بھی اس انداز کا ہے کہ نہیں ہے۔ جو لم یلد ولم یولد کے جس کو کسی نے جنم نہیں دیا، اور نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ عربی قواعد کے اعتبار سے اس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں، اور عربی میں لفظ ولد اس کا معنی بیٹا، بیٹا کا معنی نکلا ہوا، باپ سے نکلا ہوا، اور جس سے نکلے گا وہ والد کہلائے گا، مذکر ہوگا، اور جب وہ جہاں جا کر جس رحم میں قرار پاتا ہے اس کو والدہ کہتے ہیں، مؤنث ہے۔ اب جب ان دونوں کے ملاپ سے جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش کو فارسی میں پیدائش اور عربی زبان میں ولادت کہتے ہیں، اور مولود وہ بچہ ہوتا ہے جو پیدا ہو چکا ہو۔ اب اس باپ کے نام کو ولدیت کے نام سے استعمال کیا جاتا ہے، ولد ہی سے ولدیت بنتا ہے کے طور پر لکھا جائے۔ کائنات میں سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، جو خاک سے بنائے گئے، یعنی مٹی سے بنائے گئے تھے۔ دوسرا انسان، یعنی آدم کے ماں باپ کوئی نہیں، دوسرا انسان جو آدم کی پستی سے بنایا گیا، یعنی ہڈی سے، وہ عورت بنی جس کا نام حوا، جس کے معنی ہے تمام زندوں کی ماں، حالانکہ مر چکی ہے لیکن اب بھی وہ تمام زندوں کی ماں کہلائے گی قیامت تک۔ اب اس نے جتنے بھی نسل انسانی آئے، یعنی آدم اور حوا کے نسل جتنے بھی لوگ آئے، سب مرد کے نسل سے بیٹے یا بیٹیاں کہلائیں گے۔ اب چوتھا بالکل انوکھا انداز، عجیب مجیب، خدائے قادر، ابدیت کے بعد سلامتی کا شہزادہ، وہ کون ہے اور کس کی نسل سے ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا خدا نے لباس بشر میں بھی کوئی ایسی ہستی جو پورے عالمین میں اس جیسا کوئی انسان نہیں، یعنی خدا ہی کی مصداق میں، اس مالک کائنات کے مصداق میں جو سوال کیا گیا ہے کہ جب یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا نہ باپ ہے اور نہ بیٹا ہے، تو یہ صرف مسیح ہیں، صرف مسیح ہی ہے کہ ان کا جسمانی باپ اور نہ کوئی جسمانی بیٹا ہونے کا ثبوت پیش کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی پیش کرے گا تو قرآن کے نگاہ میں وہ کاذب کہلائے گا، اور کاذب پر خدا کی، یہ آگے میں جملہ نہیں کہوں گا چونکہ خوشی کا موقع ہے، اور یہ بات کلام مقدس کے مطابق ہماری زبان رک جاتی ہے، یعنی ہمیں منع کیا گیا ہے کہ آپ وہ باتیں نہ کہیں جو کہ خدا کی طرف سے ہوتی ہیں۔ خدا خود جانتا ہے، کیونکہ ہم آج یوم جشن مولود مقدس لم یلد ولم یولد، یعنی مسیح کا کوئی بھی جسمانی باپ نہیں ہے اور نہ ہی حضور المسیح کا کوئی جسمانی بیٹا ہے، اس لیے اب لم یلد ولم یولد کا مصداق کوئی اور نہیں، تو آج ہی انہی کی ولادت پر پوری کائنات میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہوئے تہنیت پیش کرتے ہیں کہ ان کا جشن منایا جا رہا ہے۔ تیسرا سوال جو آپ نے کیا ہے کہ قرآن شریف اور حدیث اور روایت کے مطابق سید نساء العالمین کا لقب تو بی بی فاطمہ و زہرا کو دیا ہے، آپ کب سے کس طرح اور کسی اور کے رتبہ یا عہدہ دینے والے بن گئے؟ انسان کے بس میں کچھ نہیں، انسان اپنی مرضی سے کسی کو عہدہ نہیں دے سکتا، اگر دے گا تو وہ رب العالمین ہے۔ محترم آپ نے بجا ارشاد فرمایا کہ اسلام کی پیغمبر اسلام کی باتیں میرے سر آنکھوں پر، اور آپ مسلمانوں کا پر بہت بڑا احسان ہے اگر مسلمان اپنے پیغمبر اسلام کی جتنا عزت کرتے ہیں۔ میری نگاہ میں بہت بڑا اعجاز ہے کہ انہوں نے اس طرح نہیں سمجھا جس طرح پیغمبر اسلام سمجھا گئے۔ بے شک یہ تمام القابات احادیث اور روایتیں موجود ہے، مگر قرآن شریف کے 6233 آیات میں جناب فاطمہ کا نام میری نگاہ سے نہیں گزرا۔ اگر آپ کی نگاہ سے گزرے تو ضرور بتائیے گا، اگر آپ کے علم میں ہے تو ضرور نشاندہی کریے گا تاکہ آپ کو ثواب داران حاصل ہو۔ لیکن آپ سے اتنا عرض کرتے چلیں کہ سورہ آل عمران جو تیسرا سورہ قرآن شریف کا آیت نمبر 42، آپ نے پوچھا نہیں نام کس کی طرف سے رکھا گیا، یعنی کون عہدہ دینے والا ہوتا ہے، جس سے رب العالمین کا آئیے دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ لِلْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكَ وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفَاكَ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ نوٹ کیجئے گا، سورہ آل عمران آیت نمبر 42، ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا
اور تمہیں پاکیزہ عطا کیا، یعنی پاکیزگی عطا کیا ہے، کسی اور کو وہ پاکیزگی نہیں ملی جس طرح پاکیزگی عطا کرنے کا حق تھا۔ تو حق والے نے جناب مریم مقدس سلام اللہ علیہ کو وہ حق عطا کیا، اور تمہیں آج سارے جہان کی عورتوں پر برگزیدہ کیا ہے، یعنی چن لیا ہے۔ پورے عالمین نساء العالمین ہے تو قرآن کے نگاہ میں جناب مریم مقدسہ ہیں، کیونکہ آپ ہی وہ ہستی تھی جن کی وجہ سے جناب مسیح سلام علیہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک اور قیمتی بات عرض کرتے چلیں کہ قرآن شریف کی 6237 آیات میں کسی بھی خاتون کا نام نہیں ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے، جی حتیٰ کہ دنیا کی جو پہلی خاتون ہیں جناب آدم کے زوجہ یعنی حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہ جو سب زندوں کی ماں ہیں، قرآن شریف میں ان کا بھی نام نہیں ہے۔ نہ حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ اور حاجرہ کا نام ملے گا، نہ زلیخا کا نام ملے گا، کسی کا نام ہی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی والدہ ہیں ان کا بھی نام نہیں ہے۔ اگر کوئی صدیقہ معصومہ کونن ہے تو وہ صرف اور صرف والدہ مسیح ہیں، اور قرآن شریف کے 19واں سورہ مریم بھی انہی کے نام سے 26 مقام پر جناب مریم کا نام اسم مبارک قرآن شریف میں آیا ہے۔ عزیزم، ایک اور سوال، ہم اس سوال پہ معجزے کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ جناب کہتے ہیں کہ قرآن شریف اور احادیث کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت پوری دنیا میں 14 معجزات ہوئے ہیں، تو کیا حضرت مسیح کی ولادت کے وقت بھی کوئی معجزہ ہوا تھا کہ نہیں؟ کیونکہ ہمارے علماء کہتے ہیں کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ دیکھیں، معجزہ اگر ہم آپ کو دکھانا چاہیں تو بہت سارے معجزے ہیں۔ سب سے پہلے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے معجزہ ہے۔ ان کی والدہ کے ساتھ معجزہ یہ ہے کہ وہ کنواری تھیں، اور روح القدس کا سایہ اور پیغام جو ہے آ کر دینے کی بشارت جو ہے وہ جناب جبریل نے آ کر دیا، اور پہلی خاتون ہے، پہلی ہستی جس پر سلام پیش کیا گیا تھا۔ کسی اور نبی کے پاس آ کر سلام نہیں پیش کیا گیا سوائے مریم کے۔ عزیزم، اگر آپ غور کریں تو سب سے پہلا معجزہ جو ہے پوری کائنات میں نہیں ملے گا کہ نسل آدم یعنی آدم اور حوا سے جتنے بھی انسان پیدا ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہوں گے، وہ سب مرد کے نسل سے کہلاتے ہیں، اور وہ خاک ہے، اپنے آپ کو خاکی کہتے ہیں۔ حالانکہ 4 چیزیں انسان کے جسم میں، خاک، آب، آتش، باد و خاک، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ ہم آتشی انسان ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ ہم آبی انسان ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ ہم بادی انسان ہیں، لیکن طب کے مطابق یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، ہر انسان میں یہ خوبی ہے۔ لیکن سب کہتے ہیں جی ہم خاکی ہیں، اور اس لیے جب انسان مر جاتا تو خاک میں مل جاتا، اور تو خاک ہے، خاک میں مل جائے گا، اور خاکم بدہن کہتے ہیں، لیکن کوئی بھی اپنے آپ کو نوری بدہن نہیں کہہ سکتا۔ تو پہلا معجزہ حضور المسیح کے ولادت بسعادت ہی وہ روح القدس کے وسیلے سے نور مجسم یا کلمہ مجسم ہوئے۔ دوسرا معجزہ یعنی کسی مرد کا دخل نہیں ہے ان کی ولادت بسعادت میں۔ تیسرا معجزہ یہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا عورت کے نسل سے پاک ہے۔ عزیزم، اب ہم 5واں معجزہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی اگر چوتھا معجزہ دیکھیں گے سب انسان کے جسم میں سڑ جاتے ہیں، سڑ گئے جسم میں، کہیں کہ مٹی میں مل کے خاک ہوئے، لیکن مسیح کا جسم مٹی میں نہیں ملا، وہ تیسرے دن جی اٹھتے ہیں۔ 5واں معجزہ اور دیگر معجزات ہم لوقا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل کے 2 باب کی 8 تا 20 آیت کو اختصار میں ہم پیش کریں گے۔ پہلے یہ ہے کہ ان دنوں ایسا ہوا کہ قیصر اگسطس کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یعنی پہلی اسم نویسی ہو رہی ہے، اور سوریہ کے حاکم کورنس کے عہد میں ہوئی تھی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ اور یہ 5واں معجزہ کیا تھا؟ آج تک ساری دنیا یا قیامت تک جاری رہنے والی ہے۔ پوری دنیا کے لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے ان کا نام یعنی مردم شماری میں کیا جاتا ہے۔ حالانکہ مردم شماری خواتین کے بھی نام لکھے جاتے ہیں، لیکن خواتین شماری نہیں کہا جاتا، مردم شماری ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ مرد سے جتنے پیدا ہوئے۔ تو پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت کے داؤد کے شہر بیت لحم میں گئے جو یہودیہ میں ہے، اس لیے وہ داؤد کے گھرانے یعنی ان کے نسل پاک سے تھے، تاکہ اپنی منگیتر جناب مریم مقدسہ کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے، چونکہ ان کی رخصتی سے پہلے وہ حاملہ ہو چکی تھیں۔ یہ ہم پہلے بھی کئی بار آپ کی خدمت پیش کر چکے ہیں۔ تو جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ وضع حمل کا وقت آیا، یعنی آن پہنچا۔ اب 6واں معجزہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ نہ پہلے یعنی مسیح سے پہلے اور نہ مسیح کے بعد آپ نے یہ معجزہ سنا ہوگا، یعنی ان کی ولادت کے بعد اس کا پہلوٹا بیٹا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ چرنی میں رکھنا یہ معجزہ تھا،
اور کپڑے میں تو ہر بچے کو لپٹے تھے، لیکن چرنی میں جانوروں کو چارہ ڈالا جاتا ہے، بچے نہیں رکھے جاتے، اور اس کے بعد کسی بچے کو چرنی میں نہیں رکھا گیا۔ ساتواں معجزہ، یہ ہم جب آپ کو آخری سوال پر جائیں گے تو اس میں جواب دیں گے، سورہ قدر سے متعلق ہوگی بات، فرشتوں کی آمد سے متعلق۔ عزیزم، لیکن ایک بات جو چرواہے اور فرشتوں والا معجزہ ہے، جو حضور مسیح کے ولادت کے وقت صادق کے وقت رونما ہوا تھا، وہ پہلے اور نہ بعد میں۔ اب یہ صورت قدر کی تفصیل بھی تھوڑی سی مل جائے گی، لیکن جب ہم آخر میں جائیں گے اس سوال کے جواب دیں وہاں آپ کو ملے گا۔ یعنی اسی علاقے میں چرواہے سے رات کے وقت میدان میں رہ کر اپنے غلہ بانی کر رہے تھے، نگہبانی کر رہے تھے، اور خدا کا ان کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خدا کا جلال اور کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتوں نے کہا کہ ڈرو مت۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشخبری یعنی بشارت دیتا ہوں۔ خوشخبری کی بشارت کا مطلب خوشخبری ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو ساری امت کے واسطے ہے، کسی قوم، ایک فرد، ایک بشر کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کی امت کے لیے آستے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی نجات دینے والا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فرشتہ کہہ رہا ہے، یہ کسی انسان نے نہیں کہا، لکھا ضرور انسان نے ہے بعد میں اس کو، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے نشان ہو کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتوں کے سات آسمانی لشکر کے گروہ خداوند کی حمد کرتی، اور یہ ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں پہ جس سے خدا راضی ہے صلح۔ جب فرشتے ان کے پاس سے چلے گئے، یعنی آسمان پہ چلے گئے، تو پھر وہاں سے وہ چروائے تھے آپس میں گئے، اور ہم بیت لحم کو چلے۔ وہاں جب گئے تو دیکھا کہ چرنی میں وہ بچہ پڑا ہوا ہے، اور اس کے ماں باپ جو ہیں وہ قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرشتے نے جو بچے کے بارے میں کہا تھا وہ دیکھ وہ ساری باتیں انہوں نے ان سے کہی، اور وہ حیران تھے، اور سب سننے والے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہی تعجب کیا۔ مگر مریم سلام اللہ علیہا ان سب باتوں کا اپنے دل میں رکھ کر غور کر رہی تھی۔ ان کو پہلے بتا دیا گیا تھا جو کہ یہ بچہ ایسا ہوگا اور اپنے لوگوں کو نجات دلائے گا، اور داؤد کے تخت پر بیٹھے گا جو قیامت تک رہے گی، کبھی اینڈ نہ ہوگی۔ آئیے ہم اس سوال کی جانب چلتے ہیں کہ حضرت مسیح کی ولادت با سعادت جس طرح مسیح مناتے ہیں، مسیح حضرت مناتے ہیں، یعنی اس رات کو چراغاں ہوتی ہے، بہت کچھ کرسمس ٹری جسے کہا جاتا ہے وہ لگاتے ہیں، روشن کرتے ہیں، روشن چراغاں ہوتی ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں سبز نشان جو ہے، پتا جو ہے، درخت ہے، وہ آکسیجن پیدا کرتا ہے، اور آکسیجن سے زندگی ملتی ہے۔ سرنامہ کلام میں جو سورہ قدر آپ کی خدمت میں پیش کی تو اس کا ترجمہ پیش کیا، تو اب ہم ذرا اس کی تفصیل پہ چلتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو بریکٹ میں پروفیسر طاہر القادری صاحب نے، مترجمین نے، تقریباً سبھی نے یا مفسرین نے قرآن لکھا ہے، یعنی شب قدر میں نازل ہوا قرآن۔ سوال یہ پیدا ہو کہ شب قدر میں کس کو اتارا گیا؟ قرآن اتارا گیا یا کوئی اور چیز؟ پیغمبر اسلام کے انتقال پرملال کے تقریباً 1.5 صدی کے بعد مفسرین اکرام نے قرآن شریف کا نزول کیا، یعنی لکھا قرآن شریف کا نزول ہوا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہو تو جو پہلی وحی غار حرا میں آئی تھی، یعنی اس میں روح کا ذکر نہیں ہے، آپ پورا سورہ پڑھ لیجئے، صرف جبریل فرشتہ لے کر آئے تھے۔ عرفان القرآن کے مطابق پہلی جو وحی ہے سورہ علق، وہ یعنی کہ پہلا سورہ ہے، اور اب جو ہے ترتیب نزولی کے ترتیب تلاوت کے بعد 96 نمبر کا سورہ ہے، تو پہلے ہونا چاہیے قرآن شریف میں۔ بہرحال اس کے 119 آیت، اس میں آیت میں کہیں جبریل فرشتہ یا روح کا نزول اور نہ ہی رمضان کا ذکر ہے اور نہ ہی شب قدر۔ خود آپ مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، جس مفسر کے چاہیں تفسیر پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے دوسری آیت تھی کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم ادراک ہے، تم جانتے بھی ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، معلوم بھی ہے، علم بھی رکھتے ہو، یعنی کوئی ایسی خاص بات ہے یا کوئی ایسا خاص واقعہ رونما ہو چکا ہے جس کے متعلق کہا جا رہا ہے، اور اس کی تفصیل کتاب مقدس سے مرقوم ہے، آپ خود مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے جس وقت یہ شب قدر متعلق پیغمبر اسلام فرما رہے تھے تو 2 صحابی آپس میں لڑ پڑے، انہوں نے کہا کہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں دیکھنا ہوگا، یعنی 21، 23، 25، 27، 29۔ اب چونکہ 31 کا مہینہ عربی زبان میں، عربی تقویم میں ہے نہیں، تو 29 یا 30 کا چاند ہوتا ہے۔ اب کہا کہ اس کے انطاق راتوں کے درمیانی رات میں دیکھنا ہے۔ اب آپ درمیانی رات دیکھیں گے تو 25 تاریخ بنتی ہے، تو 25 کو تو دسمبر میں تو حضرت مسیح کی ولادت ہو رہی ہے، غور کیجئے گا۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
یعنی شب قدر جو ہے فضیلت اور برکت اور اجر اور ثواب کے متعلق ہزار مہینے سے بہتر ہے، افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنزل الملائکۃ والروح، یعنی اس رات میں ملائکہ اور روح کا نازل ہونا ہوتا ہے، یعنی وہ اترتے ہیں۔ اور فیہا بإذن ربہم من کل امر، کیوں اترتے ہیں؟ کیونکہ اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے ساتھ آتے ہیں۔ یعنی فرشتے کو اترنے اور چڑھنے کے متعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا گیا تھا، جس میں ایک سیڑھی تھی، اور وہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب ہم قصص الانبیاء پیش کر چکے، اس میں ان کا پورا ذکر ہے۔ تو سیڑھی لگی ہوئی تھی اور دیکھو فرشتے اوپر جا رہے ہیں اور نیچے اتر رہے ہیں، لیکن سیڑھی کا آخری طرح جو آسمان کی طرف ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ نور کی وجہ سے، روشنی کی وجہ سے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ تو ایک بہت بڑی سیڑھی جس کا تذکرہ ہو چکا ہے، تو صرف وہ اترتے نہیں بلکہ چڑھتے بھی تھے، فرشتے آتے اور جاتے بھی رہے، اور وہ حیران ہو رہے دیکھ کر۔ اسی طرح اس چوتھی آیت میں فرشتہ نہیں ہے بلکہ جمع جگہ ہے الملائکہ، یعنی فرشتوں، یہ وائے عطف کے ساتھ ہے، دو نام، دو مختلف عہدے یا دو مختلف چیزوں کے لیے۔ ہاں، الروح یہ الگ کوئی خاص روح ہے جو واحد ہے اور اس کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی اس حقیقت کو جاننے کے لیے آپ کو کتاب مقدس کے 66 کتب کا مطالعہ کرنا ہوگا، تو پھر آپ کی سمجھ میں آ جائے گی بات، تب وہ بھید آسانی سمجھ سکتے، ورنہ آپ الجھتے چلے جائیں گے۔ اور علماء حضرات یہی گزارش ہے کہ آپ حقیقت کو بیان کریں جو قرآن کہتا ہے۔ سلام حتی مطلع الفجر، یعنی وہ صبح روشن ہونے تک سلامتی۔ اب یہاں یہ بات بھی اور واضح ہوتی جا رہی کہ کوئی سلامتی کا شہزادہ آنے والا ہے جس کی آمد پر یہ رات صبح صادق سب کے لیے سلامتی ہے۔ اور یہ سورہ یعنی مکی تھا جس کا میں نے ذکر کیا۔ یہاں ایک شعر یاد آ رہا ہے حضرت خواجہ میں درد کا، وہ کہتے ہیں کہ مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کے رقم کا، مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کے رقم کا، حقا کہ خدا بند ہے تو لوح و قلم کا، اس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، کیا تاب گزر ہووے تعقل کے قدم کا، بستی ہے تیرے سائے میں شیخ و برہمن، آباد ہے تجھ سے ہی تو گھر دیر و حرم کا، ہے خوف اگر جی میں تو ہے تیرے غضب کا، اور دل میں بھروسہ ہے تو تیرے ہی کرم کا۔ عزیزان محترم، ابتداً میں یہ باتیں معمولی رات نہیں بلکہ یہ وہ رات تب جس میں رب الافواج نے اپنے فرشتگان کو اس کلام مجسم کو، معجزنما کے نزول کی ابتدا کے جو قسمت اور تقدیر کو بدلنے والا، یعنی راہ حق اور زندگی عطا کرنے والا، یا کسی شخص قبیلے کے لیے نہیں بلکہ ہر بنی نوع انسان کے لیے آیا۔ ان تمام افراد جو اسے قبول کر چکے ہیں یا جو قبول کرتے ہیں، آئندہ مستقبل میں قبول کریں گے، وہ قرب قیامت ان کا نزول ہوگا۔ اور کوئی زمانی نہیں، کوئی زبان نہیں، چونکہ روح کی اپنی زبان ہوتی ہے، وہ روح اس کو ہدایت کرتا ہے۔ تو روح جب آپ کو کچھ کہے تو آپ اس روح کو کہنے کا موقع دیں، اس کو سمجھنے کے موقع دیں۔ روح کو ساری زبانیں آتی ہیں۔ یا اس رات جس قدر منزلت بیان فرمائی جا رہی، جس رات خاموشی سے یہ کلام مجسم روح القدس کے وسیلے سے بطن مادر معصوم کونین، بطول عذرا مطہرہ ازلی منتخبہ جناب بی بی مریم مقدسہ سلام اللہ علیہ کے آغوش میں آئے، اور بنی نوع انسان کے روح ہدایت بن کر جلوہ افروز ہوئے، یعنی تشریف لائے، اور ذات اثر و معطر ہے کو منصب نبوت پر منجی فائز کیا، بتا دیا کہ رات خیر و برکت کے لیے ہے، عبادت سے برتر ہے، کیونکہ ساری رات فرشتوں کا نزول ہوتا رہا، آمد ہوتے رہے، رحمتیں لے کر آتے رہے، نزول برکاتے رہے، اور سلامتی کی بشارتیں دیتے رہے۔ تو وہ سلامتی کے شہزادہ ہی تھا جس کے لیے ساری رات تھی۔ تو اس نے کہا، کیا کہا تھا شہزادے نے؟ اے دنیا کے ستائے ہوئے لوگوں، بے کسو، لاچاروں، بیماروں، مجبوروں، غریبوں، بے سہاروں، دھتکارے ہوئے اپنی خطا اور گناہوں اور لغزشوں کے معافی کے طلبگاروں، سب کے سب اس معظم ہستی معظم مکرم سے جڑ جاؤ، وہی تمہیں آرام دے گا۔ عزیزم، خوشی کا موقع یہ سال میں ایک دفعہ ضرور ہر جگہ منائی جاتی ہے۔ تو اس موقع کے مناسبت سے جتنی بھی گفتگو ہوئی ہیں، جی تو چاہتا ہے کہ بہت کچھ کہا جائے، سوالات ہیں، لیکن ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ تو آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ بھی عید مولود مقدس منائیے، کم از کم اس آیت کا احترام کیجیے جس میں کہا گیا ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں اٹھائے جاؤں گا، زندہ ہو کر خود اٹھائے جاؤں گا۔ یا مریم کو جس کی بشارت دی گئی تھی، اور پھر سورہ بقرہ کی وہ آیت
210 جو اپنی خدمت پیش ہو کے حل ینظرون الا ان یاتی اللہ فی ظلال من الغمام وملائکۃ والقضل وامر واللہ ترجع الامور۔ چونکہ سوال ایسا کیا گیا ہے، بس 1 منٹ میرے پاس اس سوال کے جواب دے کر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری امہ بیان کرتے ہیں کہ احادیث کے مطابق قرب قیامت سے پہلے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت مسیح آسمان سے نزول ہوں گے، تشریف لائیں گے، اور حضرت مہدی سیڑھی لگا کے انہیں نیچے اتاریں گے، ان کے استقبال کریں گے، حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ عزیزم، قرآن میں تو نہیں ہے، احادیث میں ضرور ملے گا آپ کو۔ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کر دی، اور اس پہ یہی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت پیش کی کہ وہ لوگ انتظار میں ہیں کہ اللہ ان کے سامنے بادلوں کے سائے میں موجود ہو، اور فرشتے بھی آ جائیں اور کام پورا ہو جائے، اور سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ یہ آیت بظاہر لوگ دنیاوی جنگ و جدال، قتل و غارت گری، دہشت گردی، مہنگائی، منافقت سے تنگ آ چکے ہیں۔ اب سب کی ایک امید ہے کہ مسیح جلد آئیں اور فیصلہ کن کر دیں، فیصلہ کر دیں، عدالت کر لیں۔ سوال یہ آپ نے کیا تھا کہ وہ مسیح آئیں گے تو سیڑھی لگا کے اتاریں گے، تو کیا مسیح جب آسمان پر گئے تھے سیڑھی لگا کر گئے تھے؟ نہیں، نہ ہی کوئی براق آئے، نہ ہی کوئی رفرف، بلکہ وہ تو فرشتے کے ساتھ گئے تھے، اپنے وہ قوت پرواز سے گئے، کیونکہ وہ جلالی جسم کے ساتھ گئے تھے، نورانی جسم کے ساتھ گئے تھے۔ تو جو شخص اتنی بلندی سے فرشتوں کے ہمراہ 2000 سال ہو چکے ہیں، اب جب آنے والے ہیں 2000 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہوگا، تو وہ جو آئیں گے فرشتہ کہنے بادل کے درمیان ہوتا ہوا، تو اتنی بلندی سے آنے پر اور قریب سے پھر سیڑھی لگانے کی کیا ضرورت ہوگی؟ ایک آپ کا دوسرا سوال تھا۔ دوسرا جو تھا کہ ان کا استقبال کریں گے۔ آپ یاد رکھیے کہ استقبال ہمیشہ بڑے کے چھوٹے کرتے ہیں۔ کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ چھوٹا آ رہا ہو تو بڑا اس کے استقبال پہ کھڑا ہو، نہیں۔ اب رتبے کے اعتبار سے امام مہدی سے حضرت مسیح علیہ السلام کا رتبہ بڑا ہے، عمر کے اعتبار سے بھی، رتبے کے اعتبار سے بھی، اور جو دوبارہ آ رہے ہیں تو ان کا استقبال کریں گے، تو پھر بتائیے کہ جو استقبال کرے اس کے پیچھے کیسے نماز ادا اور کون سی نماز ادا کریں گے؟ مہدی کی حضرت مسیح کے آنے سے بہت ساری چیزیں موقف ہو جائے گی، یہ آپ خود بھی جانتے ہیں، روایت میں دیکھ سکتے ہیں، مزید آپ علماء سے معلوم کر سکتے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ سوال کیجئے گا، ہم کسی اور اسپیشل پروگرام میں اس نشست کو ہم پیش کریں گے۔ تو آج کی اس مقدس ہستی جشن مولود مقدس اور خوشی کے موقع پر منہ میٹھا کرائے جاتے ہیں، تو مٹھائی کی جگہ ہم آج کیک آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، چونکہ یہ بھی ایک رسم ہے، اور تو اس نور مجسم فخر موجودات سرور کائنات جناب مسیح سلام علیہ کی اس سالگرہ کے موقع پر ہم یہ کیک آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ بھی خوشی منائیے اور سب کو ساتھ شامل کیجئے اور کیک بھی تقسیم کیجئے۔ آئیے۔